أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وصلى الله على النبي الكريم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138. سلسلہ قصص القرآن میں یہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جاری واقعات میں حصہ فرعون اور اس کا انجام وہ سارا ختم ہوا. اب حصہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں ان میں یہ پہلا واقعہ ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی طرف اور بنی اسرائیل دونوں کی طرف پیغمبر بن کر آئے تھے. چنانچہ فرعون کا زوال ہوا، ختم ہوئی اس کی سلطنت. گزشتہ واقعے میں گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے. آج کے سبق میں بنی اسرائیل کا جو دور شروع ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. پہلا واقعہ جب گزرا تھا پیارے موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں فرعون کے حالات اور اس کی سرکشی کا ذکر تھا کہ بنی اسرائیل غلامیت میں آئے کیسے تھے. اس کا تذکرہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی اصل تو حکومت مصر میں ان کی تھی، کیونکہ پیارے یوسف علیہ السلام یہاں بادشاہ تھے اور پیارے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے وہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت وہاں مصر میں رہنے والے. تو آپ کے باقی بھائی اور آپ کے اولاد اس سارے مصر میں پھیل گئے. چنانچہ بنی اسرائیل ان 12 بھائیوں کو کہتے تھے کہ اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. تو ان 12 بھائیوں کی گویا کہ حکومت تھی. یہ شاہی خاندان سے سمجھے جاتے تھے. اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا سب کچھ، لیکن جب اللہ کی نعمت کو ضائع کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس بھی لے لیتے ہیں. تو یوں ان کے پاس اللہ کا نظام لاگو کرنے والی طاقت ان سے چھن گئی اور یہ غلامیت کی زندگی میں آ گئے. یہ بادشاہت سے غلامیت کی زندگی میں تبدیل ہو گئے اور پھر اس کا بہت بڑا انہوں نے کفارہ ادا کیا. پتہ نہیں کتنی نسلوں تک یہ کفارہ ادا کرتے رہے، فرعون کی غلامیت میں پستے رہے. واللہ عالم 100 سال گزرے، 50 سال گزرے، 40 سال، اللہ عالم جتنا بھی تھا. ایک ایسا لمبا چوڑا زمانہ ان پر آیا کہ انہوں نے غلامیت کا دور برداشت کیا ہے، اور ایسی غلامیت کہ یہ اطراف عالم میں سب سے کمزور ترین اور مظلوم قوم شمار ہونے لگ گئی. بادشاہت سے فوراً اللہ نے ان کو جو زوال دیا وہ یہی نافرمانی ان کی وجہ تھی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری اس کی وجہ تھی. تو پھر جب انہوں نے بہت بڑا کفارہ ادا کر دیا، فرعون بھی اپنے ظلم و تشدد کا پورا ہوا تو اس کی بھی تاریخ ختم ہو گئی. اب دوبارہ سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ و شفقت دوبارہ سے پلنے پھولنے لگے.
دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمتوں والی زندگی نصیب کرنی شروع کر دی۔ جس طرح ان سے بادشاہ اور سلطنت چھن گئی تھی فرعون کے ذریعے، بنی اسرائیل سے بادشاہ چھن گئی تھی، بین ہی اس سے کہیں بہتر کر کے اللہ تعالیٰ ان کو واپس کر رہے ہیں۔ کس انداز سے کہ بڑی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کیسے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اب دریا کو عبور کر رہے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ فرعون کو اپنے سامنے ڈوبتا دیکھا اور دریا کو عبور کر کے دوسری طرف جانے لگے۔ سلسلہ انعامات اللہ تعالیٰ ان پر شروع کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی عظیم الشان ان کو زندگی ملنے والی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کمال کی زندگی ہوگی اور روحانی اعتبار سے بھی کمال کی زندگی ہوگی۔ دنیاوی اعتبار سے کمالات دیکھیں گے کہ پانی کی کمی نہیں، کھانے پینے من و سلوہ کی کمی نہیں، اور روحانیت کا کمال یہ ہے کہ براہ راست اللہ ان کو شرف صحابیت سے مالا مال کر رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے امتی ہیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ انعامات اور وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی اور عظیم الشان نعمتیں اللہ ان کو بڑے اعلیٰ طریقے سے واپس لوٹا رہے ہیں۔ انہوں نے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کا بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر سے ہٹوایا۔ ان کی ناشکری کی سزا پوری ہوئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم پر، ان کے اوپر ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ ان کو انعامات کیا دے رہے ہیں؟ چنانچہ فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 138، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم۔ ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو دریا بحر احمر، بحر قلزم بھی سے کہتے ہیں، یہ دریا اللہ نے عبور کروایا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، آئے وہ ایک ایسے قوم پر جو موتقی بن کر بیٹھے تھے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے چند بتوں کے سامنے۔ ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ اس قوم کوئی حالت انہوں نے دیکھی، شاید ساحل سمندر پر یہ آباد تھے، ساحلی علاقوں میں آباد تھے، دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو بت پرست تھی۔ اب وہ ظاہر ہے جی دنیا میں عجائبات کتنے زیادہ ہیں۔ ایک طرف فرعون کی سلطنت غرق ہو رہی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر آئے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کے شب و روز تبدیل ہو رہے ہیں، جبکہ دریا کے پار ایک ایسی قوم ہے جو ابھی بھی شرک میں ملوث ہے۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حالات ہیں، ان کو تبلیغ کرنے والے کون آئے واللہ عالم۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو کتوں کے سامنے بیٹھے ہوئی ہے، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ جی ہمارے ٹھاکر ہیں، ہمارے خدا ہیں، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو فوراً یہ آئے بھاگ کر، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے بنی اسرائیل یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا الہ بناؤ، کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے بہت سارے الہ ہیں، جس طرح ان کے الہ ہیں ہمارا بھی ایک الہ ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بنی اسرائیل چونکہ غلامیت والی زندگی تھی نا، نقلیں اتارنے والی قوم، یہ جو غلام قوم ہوتی ہے یا آقاؤں کی نقل اتارنے کے بیچارے، اب طبیعت ان کی انسانیہ بن چکی ہوتی ہے، عادت ان کی بن چکی ہوتی ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی کام، خود ان کی ذہنی سطح اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ خود سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ان کی تقریباً دفن ہو چکی ہوتی ہے، غلامیت کے دور گزارا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنے لگے موسیٰ ہمارا بھی ایک الہ ہونا چاہیے، ان کا الہ ہے نا اسی طرح ہمارا بھی کوئی ہو، بڑا ان کا بھی نظام ہے ہمارا بھی اسی طرح نظام ہو۔
تو یہ جو دوسروں کی نکالی کرنا، غیر قوم کی نکالی کرنا، یہ غلامیت والے ذہن اور انتہائی دفن ذہن کی علامت ہے کہ ذہنی صلاحیتیں ان کی دفن ہو چکی ہیں۔ مثلا ہمارے علاقوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں جو تنظیم ہے نا، فلاں جو جماعت ہے نا، فلاں جو فرقہ ہے نا، وہ یہ اس ڈیزائن سے اپنی باتیں کرتے ہیں، یہ ڈیزائن اپناتے ہیں، تو ان کے یہاں بڑے ٹاٹ پاٹ، بڑی لائٹنگ اور بڑا اچھل کود اور بڑے جناب ان کے طبلے سرنگیاں اور بڑے ناچ گانے، بڑا نظام ہوتا ہے ان کا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے بھائی، صرف ایک نماز پڑھتے ہیں بس، مزہ ہی نہیں آتا۔ ہمارے میں کوئی اس طرح ٹھاٹ پاٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ ذہنی سطح جب گری ہوئی ہو نا، تو پھر اپنی عبادات جو سنت سے ثابت ہوتی ہیں وہ ہلکی لگنے لگ جاتی ہیں، رسول کی تعلیمات نعوذ باللہ ہلکی لگنے لگ جاتی ہیں، اور شیطانی تجاویز ان کی ٹھاٹ پاٹ بڑی اونچی ہونے لگ جاتی ہیں۔ دیکھیں جی، محرم آتا ہے، مثال اب یہ محرم کے دن چل رہے ہیں، یکم تاریخ ہے۔ محرم میں نبی کے دور میں محرم یہ کیسے گزرتا تھا؟ حدیث طیبہ اٹھا لیں، کوئی ایسی خاص چہل پہل نہیں ہوتی تھی محرم میں، بس صرف اتنا ہے کہ عاشورہ کا روزہ یہ مسنون ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ 9-10 کا رکھے، 10-11 کا رکھے، یا صرف 10 کا رکھے، جیسے چاہے جیسے مرضی رکھ سکتے ہیں، بس یہی کچھ ہے بس۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، اس کے علاوہ کوئی چہل پہل نہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے، جو سنت سے ہٹے ہوئے لوگوں، واسی محرم آتے ہی، ربیع الاول آتے ہی، مختلف مخصوص ایام آتے ہی، اور ایام مخصوصہ ایسے شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ان کو منانے کے ڈیزائن شروع ہو گئے، کہ وہاں بڑی چہل پہل ہو گئی، وہاں بڑی اٹھک بیٹھک ہے جناب، بڑی لائٹنگ ہے، بڑا شور شرابہ ہے۔ دیکھا دیکھی ایک جلوس ہم بھی نکال لیں، کیا خیال ہے؟ جلوس نکالنے میں کافی ٹھاٹ و پاٹ ہوتی ہے، کافی مزہ آ رہا ہوتا ہے جی۔ تو یہ کیا خیال ہے، غیر قوم سے ہم اثر لیں گے؟ حالانکہ ہم تو سنی لوگ ہیں، یعنی سنت والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو کسی اور کی غلامی میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، اور وہ غلامی براہ راست فرشوں سے عرشوں تک ملا دیا کرتی ہے، وہ زمین کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا کرتی ہے۔ ہمیں کیا پڑی غیروں کی نکالی کر کے ایک آدھ جلوس ہم بھی نکال لیں، اس ٹاٹ پاٹ میں شور شرابے میں ہو تو جائے گا، لیکن بدعت ہو جائے گا، گناہ مل جائے گا، سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ ذہنی سطح جب کمزور ہوتی ہے نا، رسول کی تعلیمات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور لوگوں کے طبلے سرنگیاں اور ان کے ناچ گانے اور ان کی ہاؤ ہو بڑی اچھے لگنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل بیچارے ذہنی سطح ان کی انتہائی کمزور تھی، یہ بیچارے ابھی ابھی غلامیت سے اٹھنے والے تھے، تو اب انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے نعوذ باللہ شرک کا مطالبہ رکھ دیا۔ نکال قوم جو تھی نا، انہیں یہ خیال نہ ہے کہ ہم کتنی بڑی غلط بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے شرک مانگ رہے ہیں کہ شرک کروا دو، لہذا انہوں نے مطالبہ کیا رکھا؟ حالانکہ دل کام جاتا ہے اللہ کے رسول ان کے سامنے ایسی گفتگو کرنا، براہ راست پیغمبر ہے، رسول خدا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے سامنے تو بولنے کے لیے بھی لاکھوں دفعہ بندہ سوچے جی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ الفاظ کہہ دیے، کیا کہنے لگے؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارا بھی الہ بناؤ جیسے ان کے کئی الہ بنے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے وہ کئی الہ انہوں نے گائے کی شکل کے بنا رکھے تھے، تو اس لیے یہ کہنے لگے کہ ہمارا بھی کوئی اس طرح الہ ہو۔ قال انکم قوم تجہلون، فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے تم تو واقعی بڑی جاہل قوم ہو، بڑی نادان قوم ہو، تمہارا ذہن تو ابھی تک جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ تو وہ قوم ہے کہ اپنے کیے میں تباہ ہونے والی ہے، وباقی
باطل ما كانوا يعملون. اور اپنے کرتوت ان کے غلط ہیں سارے، ان کی دیکھا دیکھی، ان کے باطل اور ان کی تمایوں کو دیکھ کر تم بھی چلنا چاہتے ہو ان کے باطل کے پیچھے. قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین. پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ تمہیں بنا کر دوں، حالانکہ اللہ نے تمہیں جہان والوں پر بڑی فضیلت دی ہے. بہت بڑا تمہارا دشمن ہے، وہ غرق ہو چکا ہے بنی اسرائیل. اللہ نے پورے جہان والوں پر تمہیں ایسی فضیلت دی ہے کہ دنیا کی کمزور ترین قوم شمار ہونے والے لوگ دنیا کی سپر پاور طاقت سے ٹکر لی ہے اور اللہ نے تمہارے دشمن کو غارت کر دیا ہے. اتنی بڑی فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے اور میں تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا کر تمہارے سامنے رکھ دوں، یہ تو بڑی جاہلوں والی بات ہے، یہ تو بڑی نادانیوں والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین مکہ کو اسی طرح فرمایا کرتے تھے. جب مشرکین مکہ کہتے ہیں نا ہمارا اللہ کو بھی ہم الہ بناتی ہیں، یہ بزرگ بھی کم از کم اس حیثیت سے کہیں کہ کوئی طاقت تو اللہ نے ان کو بھی دے رکھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ سورہ الزمر آیت نمبر 64 میں فرمایا قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. قُلْ فرما دیجئے میرے پیغمبر أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے بارے میں تم مجھے مشورہ دیتے ہو؟ آبودو کہ میں اس کی پکار کرنے لگ جاؤں. ایھا الجاہلون، اے نادانوں، اے عقل کے گرے ہوئے لوگوں، اے تاریخ، اے جہالت کی تاریکیوں میں رہنے والوں، تمہیں اللہ کے توحید کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا سامنے کوئی نہیں، اور تم گائے کو اللہ کا برابر کر رہے ہو کہ یہ جی گائے ہے، اس کو اللہ کے برابر بنا لو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ڈانٹ پلائی اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی. باز کیا اپنے قوم کو، فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تمہیں نجات دی ہے من آل فرعون، فرعونیوں سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہیں بڑا برا عذاب دیا کرتے تھے، بڑا برا عذاب. اس بڑے برے عذاب کی ایک تصویر یہ بھی تھی يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے سامنے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، دوسری جگہ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو تمہارے سامنے ذبح کر دیتے تھے. کسی کے اولاد کو اس کے سامنے ذبح کر رہے ہو، کیا حالت گزرتی ہوگی والدین پر، بڑا برا عذاب تمہیں دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے سامنے تمہاری عورتوں کو بے حیائی والے کاموں پر مجبور کر دیتے. کیا خیال ہے تمہارا، کیسی تھی وہ تمہاری زندگی؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظیم، اور تمہارے لیے اس بات میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی. کہ اب تم کس کا ساتھ دیتے ہو؟ فرعون کے ساتھ دو گے قتل سے اپنے اولاد کو بچا کر، اور قارون کی طرح فرعونیوں کا ساتھ دینے لگ جاؤ گے. سبق سن چکے ہیں نا آپ قارون کے واقعے کا، کہ کان من قوم موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا ہونے کے باوجود اس امتحان کو برداشت نہ کر سکا اور کہنے لگا کہ ہم بھی فرعون کے ساتھ ہیں، ہم بھی اسی کے پورٹر ہیں. چنانچہ وہ فرعون کے ساتھ ہو گیا. تمہارے اوپر بڑی آزمائش ٹوٹی تھی، کیا پیارے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہو یا تم فرعون کا ساتھ دیتے ہو؟ بالآخر جب تم نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اپنی آنکھوں کے سامنے تم نے اپنے دشمن کو غرق ہوتے دیکھا ہے. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق یاد دلایا. مثلا سورہ البقرہ
آیت نمبر 47 میں دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں اللہ نے تم پر کی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ جزوی فضیلت مراد ہے، بڑی فضیلت میں نے تمہیں دی ہے، وہ فضیلت سورۃ المائدہ میں موجود ہے، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہارے اندر بادشاہ بھی بہت بنائے اور نبی بھی بہت بنائے تھے، بہت بڑی تمہیں فضیلت بھی دی ہے۔ لہذا اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے فرعون سے بھی تمہیں نجات ملی ہے، اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ایسے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جی کسی جی سے ذرا بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، ذرا بھی کوئی نفع نہیں دے سکے گا۔ دن قیامت سے ڈر جاؤ، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ وہاں کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ وہاں کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، یعنی اس کے بدلے میں اس کو ڈال دو نا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی خیر آ کر وہاں مدد کریں گے، کوئی بھی تمہارا وہاں مدد کر نہیں سکے گا۔ اے بنی اسرائیل جہالتوں والی باتیں چھوڑو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے لیے اس بات میں بہت بڑی آزمائش تھی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور تمہارے سامنے ہم نے اس سمندر کو چیر دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہاں سے تمہیں ہم نے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے کیا کیا فرعونیوں کو تم سامنے دیکھ رہے تھے، اپنے دشمن کو غرق ہوتا تم سامنے دیکھ رہے تھے، تو کیا خیال ہے اب بھی تم کہو گے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہونا چاہیے جس کی ہم عبادت کریں؟ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ان کو ڈانٹا اور سمجھایا، باز کیا کہ جہالت ہماری باتیں نہ کیا کرو، توبہ کرو، یہ بہت بڑی تم نے غلطی کر دی ہے، لہذا تمہیں یہ سب سے پہلے تم نجات مل گئی ہے، یہاں رہو۔ کتنا بڑا میدان ہے، 12 کے 12 قبیلے ان کے پاس آئے ہوئے تھے، یہاں رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک انعام دینا چاہتے ہیں بہت بڑا، کیا دی؟ کہ تمہاری قوم میں اللہ ایک کتاب نازل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک کتاب دینے والے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، میں کوہ طور پر جاؤں گا، وہاں مجھے تورات ملے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جی کوئی کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا؟ آپ کے آنے تک، واپس آنے تک، یہاں رہنے کا، رہائش کا، بچے ہیں، جوان ہیں، سارے عورتیں، بچے سارے یہاں موجود ہیں، 12 کے 12 قبائل ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں دنیا ہے۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صرف تمہارے کھانے پینے کا نہیں بلکہ رہائش کا بھی ہم نے انتظام کرایا ہے، وہ من جانب اللہ ہوگا۔ تاجی وہ کیسے؟ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 57 میں دیکھیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سورہ البقرہ آیت نمبر 57، اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا، جیسے ہی سایہ کی ضرورت پڑتی بادل آ جاتے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر میٹھی چیز کو اور نمکین چیز کو، من میٹھی چیز، سلوہ نمکین چیز، من و سلوہ ہم نے تمہارے لیے۔ یہ کس طرح ہوتا تھا؟ این ممکن ہے کہ جس طرح راتوں رات خمبیاں نہیں نکل آتی بارش کے بعد ریگستان میں، ریتلے علاقوں میں، آپ دیکھتے ہو نا دور سے اتنی سفید سی چیز
چمکتی ہے، چھوٹی سی ہاتھ جتنی ہوتی ہے، چمک رہی ہوتی ہے، بہت بڑی سفید ہوتی ہے، اس کو کمبی کہتے ہیں، لوگ بھاگ کر اس کو اٹھا لیتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، بڑی پیاری سی پکتی ہے، انڈوں کی طرح اس کا ذائقہ ہوتا ہے، راتوں رات پیدا ہوتی ہے اور فوراً بڑی ہو جاتی ہے، تو یہ نمکین چیز بھی ہوتی ہے۔ اور جس طرح کھجور ہے، تیار شدہ ایک میٹھی چیز ہے، ہمارے سامنے بنا بنایا حلوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لٹکا دیا، تو اس قسم کی کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، من و سلوہ نمکین چیز ہوگی اور میٹھی چیز ہوگی۔ ایک ممکن ہے ان کے لیے پرندوں کا، جانوروں کا ایسا کوئی بندوبست کر دیا گیا ہو، ہاں جی ان کو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی عمدہ چیزیں ہیں۔ اور ساحل سمندر پر تو ویسے بھی سمندر میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ عجیب رنگ رنگ کی مچھلیاں وہاں موجود ہوتی ہیں جن کا ذائقہ انتہائی نمکین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی بھی صورت بہرحال کی، میٹھی چیز کا بھی بندوبست تھا اور نمکین چیز کا بھی بندوبست تھا۔ آپ خود سوچیں، میٹھی اور نمکین چیز صرف دو ہی ملے تو پھر تیسری چیز بھی کھانے کے لیے دل تو کرتا ہے نا بھائی۔ یہ ذائقہ صبح سے لے کر شام تک کھا رہے ہیں، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، تو پھر ذائقہ بدلنے کو دل چاہتا ہے نا۔ تو ماہرین یہاں بھی آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو، ایک آپ کے پاس میٹھی چیز ہو اور ایک نمکین چیز ہو تو اس میں آپ سینکڑوں ذائقے نکال سکتے ہیں۔ مثلا تھوڑی سی میٹھی چیز اٹھائی اور تھوڑی سی نمکین چیز اٹھائی، ان کا مکسچر بنایا، ایک تیسرا ذائقہ آ گیا، میٹھا بھی تھا نمکین بھی تھا، ایک مکسچر بھی آپ کے پاس آ گیا۔ اب اس مکسچر کو آپ میٹھے کو ذرا تیز کریں، نمک کو ہلکا رکھیں اور مکسچر ایک اور بنائیں، چوتھا مکسچر آ گیا۔ اور ایک اس طرح کریں کہ میٹھے کو ذرا نرم کر دیں اور نمکین کو تھوڑا تیز کر دیں، تو یہ 5واں ذائقہ ہمارے پاس آ گیا۔ اسی طرح ان تینوں مکسچر کو اٹھا کر آپس میں مکس کر لیں تو کیسے ذائقے پہ ذائقے آنے لگ جائیں گے، یوں کرتے کراتے ہزاروں ذائقے بھی بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ان کے لیے ایسی چیز کا بندوبست کیا کہ کھانے پینے میں سارا دن ہی لگے رہے نا، ختم کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوا، سائے کا انتظام ہوا۔ اب ہمارے لیے پانی کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ دیکھیے اسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم نے آپ سے پانی مانگا نا تو آپ دعا کرنے لگے، اللہ پانی کا کیا ذریعہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پتھر پر ماری اپنا عصا مبارک میرے پیغمبر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو پھوٹ پڑیں گے اس میں 12 چشمے، 12 قبائلیں، قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلہ اپنے پینے کی جگہ خود معلوم کر لے گا، ایک ایک ان کے پینے کی جگہ، کیونکہ جب رش زیادہ ہونا تو پینے کی گھاٹیں زیادہ بنائی جاتی ہیں۔ 12 بڑے بڑے چشمے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے، لو جی اپنے اپنا ایک چشمہ سنبھال لو، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو مزے کرو، صرف تم نے یہ اب کرنا ہے کہ زمین میں فساد نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا ابھی تک تم نے، بس تمہارے لیے کھانا پینا، کوئی مزید عبادت تمہارے ذمہ نہیں ہے، صرف یہ تمہارے ذمہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا۔ عبادت ابھی آئے گی جب تورات شریف لے کر آؤں گا نا، وہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے، اس وقت عبادت تمہارے ذمہ ہوگی۔ ابھی تم آئے ہو غلامیت کی زندگی سے نجات پا کر، فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات پا کر، اب تم بس یہاں کھاؤ پیو رہائش کرو مزے کرو سکون۔ اللہ تعالیٰ نے تازہ چشموں کی بہاریں آبشاریں تمہارے لیے بھیج دیے، من و سلوہ اور سینکڑوں ذائقے تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح یہ بادلوں کا سایہ تمہارے سامنے موجود ہے، یہاں رہو۔ اب میں جاتا ہوں وہاں تورات لینے کے لیے، اور تمہارے پاس پیارے ہارون علیہ السلام یہاں موجود ہوں گے، ضرورت پڑنے پر تمہیں سمجھاتے رہیں گے۔ تو آپ نے اگلا سفر شروع کیا، لیکن قوم کی نا جہالت کی تاریکیوں میں پڑی ہوئی، غلامیت پسند، ان میں چند لوگ ابھی تک اپنی حالت پر اسی طرح رہے، بند و نصیحت ابھی تک ان کو کام نہیں کرنے والے، کوئی بھی ان کو کسی راستے پر چلاتا تو چل پڑتے، کیونکہ ذہن اسی طرح غلامی والا تھا۔ تو بڑی مشکل سے یہ قوم جا کر سیدھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی دور تشریف لے جانے کے بعد کیا گول کھلائے بعد میں انہوں نے، انشاءاللہ آئندہ درس میں وما علینا